اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا بہت بہت شکر کہ اس نے ہمیں توفیق دی اور ایک دفعہ پھر اپنا دن اس کے بابرکت نام سے اور اس کے بابرکت کلام سے شروع کرنے کے لیے ہمیں استطاعت دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو بھی سنیں، جو بھی پڑھیں، جو بھی دیکھیں، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے اعمال کی درستگی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب جیسا کہ پچھلی آیات میں ذکر چلتا آ رہا ہے اور کل بھی مختصر سا ذکر ہوا، رمضان کے روزے۔ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک انتہائی اہم رکن، جس کا جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ کل تذکرہ ہوا کہ وہ ایک ایسا گھنا اور ایسا وسیع و عریض درخت ہے کہ اس کی جڑیں ہمارے ارد گرد ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کے تنے، اس کی شاخیں، اس کے پتے، اس کے پھل پھول، اس کی ہر چیز انتہائی خوبصورت اور ہر چیز میں انتہائی وسعت، بشرطے کہ وہ لوگ جو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، وہ لوگ جو اس کو پانے کی کوشش کریں، وہ لوگ جو اس میں اللہ تعالیٰ نے لوٹ سے لگائی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اور جو فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی کوشش کو رد کر دیا جائے، اس کی نیت کو رد کر دیا جائے، اس کے ارادے کو رد کر دیا جائے، یا اس کے کسی عمل کو رد ہو جائے۔ تو جیسے کل مختصر ذکر ہوا تھا اور جب کلاس ختم ہوئی تو اس وقت تھوڑا سا تذکرہ شروع ہو رہا تھا کہ رمضان کی آمد ہے، رجب کا مہینہ الحمدللہ شروع ہے، اس کے بعد شعبان اور اس کے بعد رمضان۔ تو رجب کا مہینہ اور خاص کر شعبان کا مہینہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر مومن مسلمان اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آنے والی رمضان کی تیاری کرے، اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے اپنی جتنے معمولات زندگی ہیں ان میں تھوڑا تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کر کے رمضان کی تیاری کرے، تاکہ جیسے ہی رمضان شروع ہو وہ اپنے پورے حوصلے کے ساتھ اور اپنی پورے ساز و سامان کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرے رمضان کے لیے۔ تو اس سلسلے میں ویسے تو آج ہماری آیت جو ہے وہ اگلی آیت نمبر 190 تھی، لیکن آج ہمارے بہت ہی محترم دوست اور بہت ہی محترم ساتھی جناب محمد شفیق صاحب وہ ہمیں کچھ بتائیں گے کہ رمضان کی تیاری، کیونکہ رمضان کی کچھ آیات گزری اور رمضان کی آمد بھی ہے، تو ہمیں مناسب لگا کہ ہم تھوڑا سا تذکرہ ضرور کریں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ رمضان کی تیاری یا رمضان کے پیش ہے جب، تو اس وقت ہمیں کون سی چیزیں جو ہیں ہمارے ذہن میں رکھنی چاہیے، ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہم رمضان کو اچھے طریقے سے پا سکیں اور اس کے جو فائدے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھے ہیں، دنیاوی اور اخروی، دنیاوی، دینی اور اخروی، سارے فائدے ہم حاصل کر سکیں۔ تو میں شفیق صاحب سے کہوں گا کہ وہ ہمیں کچھ بتائیں کہ اس رمضان کی تیاری ہم کیسے کریں، اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے یا اللہ نے جیسا حکم دیا ویسے ہی جتنی ہماری استطاعت ہے اس کے مطابق کچھ نہ کچھ عمل ضرور کر سکیں۔
تو جی شفیق صاحب. الحمد للہ رب العالمین وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اے اللہ آسان کر اور مشکل نہ کر اور بھلائی کے ساتھ پورا کر، اور ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں. کل کلاس کے اختتام پہ ایک سوال تھا، میں نے جو کیا تھا تو اس وقت ٹائم ختم ہو چکا تھا. بہرحال اشفاق صاحب نے کہا تھا جی کل ہم لوگ باقی سے کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. تو سوال میرا یہ تھا کہ کیا ہم لوگ شعبان کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو فرضی روزے ہیں وہ سوائے رمضان کے اور کوئی روزہ فرض نہیں ہے، یہ پہلی بات آپ جان لیں. تو باقی جتنے بھی ہم لوگ سال بھر جو روزے رکھتے ہیں وہ سارے کے سارے نفلی عبادات ہیں. جیسے کہ نماز میں فرائض جو ہیں وہ، اور پھر سنت، پھر نفل، یہ سارے کے سارے نفلی ہیں. اور باقی جو فرائض جو اللہ سبحانہ نے بتائے وہ فجر کی 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض. یہ فرائض ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کی پوچھ ہوگی، ان سب کی فرائض کی پوچھ ہے، ٹھیک ہے. باقی جو آپ نفلی عبادات کرتے ہیں وہ ملنے کہ آپ ایک ملنے کے اللہ سبحانہ کی ایک بڑھ کے عبادت کرتے ہیں، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس عبادت کرنے کو بتایا گیا. تو کل سوال تھا کہ ملنے کہ ہم لوگ شعبان کے روزے ہم لوگ کتنے رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. اس کے حوالے سے ہی جو حدیث ہے وہ دیکھیں. آپ کوئی بھی آپ کے پاس ریاض الصالحین دونوں جلدیں آپ کے پاس ہیں، شاید آپ کو شیئر ہو چکی ہوئی ہیں. تو کسی بھی باب کو، کسی بھی موضوع کو میننے کہ آپ سمجھنے کے لیے اس کے جتنی بھی احادیث ہیں 1 2 3 4 5 6 وہ کرتے کرتے جب تک آپ سب سارے کے سارے ٹاپک کو جب آپ پڑھ نہیں لیتے تب تک آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک حدیث میں کچھ ہوتا ہے، دوسری میں کچھ ہوتا ہے، تیسری میں کچھ ہوتا ہے. تو جب آپ اس سارے کے ٹاپک کو ٹیلی کریں گے، اسے پڑھیں گے، پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ کیا موضوع کیا ہے اور کیا کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے. ایسے ہی میرے پاس شعبان کے روزوں کی جو کیا نام ہے فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رکھتے تھے، پورا مہینہ رکھتے تھے، آدھا رکھتے تھے، کیسے رکھتے تھے، کتنے رکھتے تھے، اسی حساب سے 5-6 احادیث ہیں. تو اس کے لاسٹ میں جو حدیث ہے تو اس میں ہمیں پورے کے پورے ٹاپک کی سمجھ لگے گی. تو میں شروع کرتا ہوں یہاں سے. شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے مستحب ہے. حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے. ایک تو یہ ہو گیا. ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی 2 ماہ مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ دیکھیں 2 ماہ مسلسل روزے رکھتے نہیں دیکھا. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کو رمضان کے ساتھ ملایا کرتے تھے. آپ دیکھیں شعبان کو رمضان کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے. یہ ہے مسند احمد، حدیث نمبر پوری میرے پاس ہے. تو دوسری حدیث میں ہمارے پاس ہے. اور ابو داؤد کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے سال میں کسی بھی پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے، لیکن شعبان کو رمضان سے ملاتے. علامہ البانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صحیح ابو داؤد میں اسے صحیح قرار دیا ہے. لہذا اس حدیث کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان روزہ رکھا کرتے تھے. لیکن حدیث میں یہ بھی وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر ایام کا روزہ رکھا کرتے تھے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں دریافت کیا تو وہ کہنے لگیں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھنے لگتے تو ہم کہتی کہ آپ تو روزے ہی رکھتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے چھوڑتے تو ہم کہتے کہ اب نہیں رکھیں گے۔ ایک دو آپ دیکھو اس میں دیکھیں، جب روزے رکھتے ہیں تو ایسے لگتے ہیں جیسے اس سال رکھے پورے رکھیں گے، جب نہیں رکھتے تو ایسا کہتے ہیں کہ نہیں رکھیں گے پورے۔ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ سارا شعبان ہی روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر ایام روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ علماء اکرام ان دونوں حدیثوں کو جمع کرنے میں اختلاف کرتے ہیں۔ کچھ علماء کرام تو کہتے ہیں کہ یہ اوقات کی مختلف ہونے کی وجہ سے ہے، یہ اوقات کی مختلف ہونے کی وجہ سے ہے، لہذا کچھ سالوں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا شعبان ہی روزہ رکھا کرتے تھے، اور بعض سالوں میں شعبان کے اکثر ایام روزہ رکھتے تھے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہی اختیار کیا۔ تو آگے چلتے ہیں، اور کچھ دوسرے علماء کرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ والی حدیث کو بھی اس پر محمول کیا ہے کہ اس سے مراد اکثر شعبان ہے، اور لغت میں یہ کہنا جائز ہے کہ جب کوئی شخص کسی مہینے میں اکثر ایام روزے رکھے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے مکمل مہینے کے روزے رکھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی مراد بیان کرتی ہیں کہ حدیث ام سلمہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی اور مکمل مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ شعبان کو رمضان کے ساتھ ملاتے تھے، یعنی اس کے اکثر ایام کے روزے رکھتے تھے۔ امام ترمذی میں رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ابن مبارک میں رحمۃ اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کلام عرب میں یا سنیں، کلام عرب میں یہ جائز ہے کہ جب کوئی مہینے کے اکثر ایام روزے رکھے تو یہ کہا جائے کہ اس نے پورے مہینہ روزے رکھے۔ اسے اس پر محمول کیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے اور بعض اوقات اکثر ایام روزے رکھتے، تاکہ یہ خیال پیدا نہ ہو کہ شعبان کے روزے بھی رمضان کی طرح واجب ہیں۔ تو پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور یہی صحیح ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے نہیں رکھا کرتے تھے، اور انہوں نے نیچے والی حدیث ہمارے پاس آ رہی، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے علم میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ایک ہی رات میں پورا قرآن مجید ختم کیا ہو اور صبح تک ساری رات ہی نماز پڑھتے رہے ہوں، اور رمضان کے علاوہ کسی اور مکمل مہینے کے روزے رکھے ہوں۔ یہ بھی ہمارے پاس حدیث صحیح مسلم میں ہے یہ۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھے۔ اب آخر میں ہے، شعبان کو رمضان سے ملاتے تھے، یعنی دونوں مہینوں کے روزے رکھتے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے، لیکن دوسری حدیث اس کے خلاف دلالت کرتی ہے، اس لیے اسے اکثر شعبان پر محمول کیا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر ایام کے روزے رکھتے تھے، گویا کہ پورا شعبان ہی روزے رکھے ہوں، اور پھر اسے رمضان سے ملاتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شعبان میں زیادہ روزے رکھنے میں کیا حکمت ہے، یعنی دیکھیں سنیں، اگر یہ کہا جائے کہ شعبان میں زیادہ روزے رکھنے میں کیا حکمت ہے، اس کا جواب دیتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں کہ اس میں
اولا تو وہی ہے جو امام نسائی اور ابو داؤد نے روایت بیان کی ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، جو رجب اور رمضان کے مابین یعنی مابین اس کے درمیان میں ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ تو یہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، جو رجب اور رمضان کے مابین ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے فرمایا کہ لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں۔ تو اس مہینے میں آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جب میرے اعمال جب اٹھائے جائیں تو میں روزے میں ہوں۔ تو اس میں ہمیں روزے رکھنے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں مفہوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزے اتنی کثرت سے رکھتے، کبھی نہ رکھتے، کبھی تھوڑے رکھتے، کبھی کیسے، یعنی کہ یہ کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو شعبان ہے اس میں غفلت نہ کرے، 1 2 3 4 جتنے بھی آپ کے ہو سکتے ہیں اس میں روزے رکھے جائیں۔ تو ایک حدیث کا دوسرا اور بھی مفہوم ہے کہ آپ اتنی کثرت سے بھی روزے نہ رکھیں، کیونکہ آگے آپ کے پاس جو فرض آ رہا ہے، فرض روزے آ رہے ہیں، کہیں ان میں آپ کمزور نہ ہو جائیں یا بیمار نہ ہو جائیں، تو اس کے لیے فرض روزے کے لیے تیاری کریں ہم لوگ۔ تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد ہے، لیکن فرض کے بعد۔ تو انشاءاللہ مفہوم آپ کو سب کو پتہ لگ گیا ہوگا انشاءاللہ یہ ان حدیث کی روشنی میں۔ تو جی اشفاق صاحب، آپ اس میں کچھ اور کوئی ایڈ کرنا چاہے تو جزاک اللہ خیر۔ جی جزاک اللہ خیر شفیق صاحب۔ الحمدللہ آپ نے ہمیں کچھ احادیث ایسی بتائیں جن میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہمیں کچھ باتوں کا اور کچھ ان کے اعمال کا پتہ چلا، تو یقیناً وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو میں جو سمجھا ہوں، جو مختصر یا اس کا جو نتیجہ وہ یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ غیر رمضان کے مہینے جو ہیں، غیر رمضان کے مہینوں میں سب سے زیادہ روزے جو ہیں وہ شعبان میں رکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور شعبان میں اکثر وہ روزہ میں ہی ہوتے تھے۔ اب حدیثوں سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ پورے کے پورے 29 یا 30 دن تو خیر ہو سکتا ہے نہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 28 29 دن رکھتے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 15 16 دن 20 دن رکھتے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 10 12 دن، لیکن اکثر جب کہا گیا تو اکثر کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً پورا مہینہ ہی رکھتے تھے۔ یہ شفیق صاحب ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا، جب اکثر کا لفظ آ گیا اور 2 3 دفعہ جو مختلف جو علماء ہیں ان کی جو استدلال ہے وہ یہی ہے کہ اکثر کا مطلب اگر اکثر آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پورا ہی مہینہ ہے۔ تو اس کا مطلب تو کیا ہے کہ پورا مہینہ یا تقریباً پورا مہینہ ہی وہ روزے رکھتے تھے۔ تو الحمدللہ ہمیں اس میں تو کوئی قید نہیں کہ غیر رمضان میں آپ روزے رکھیں، ماسوائے عید کے دن، عید کے جو دن ہیں دو، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اس دن روزے رکھنا ٹھیک نہیں۔ اس کے علاوہ جی شفیق صاحب گائیڈ کریں گے، اس کے علاوہ تو کوئی اور دن نہیں ہے جس میں روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے؟
یا جی جو تقریباً خواتین ہیں عید کے ان کے لیے بے کچھ شک، جو ایام ہاں ہیں ان میں ان کے علاوہ؟ جی جی ہاں جی ہاں جی ہاں بالکل بالکل صحیح ہے، صرف عید کا دن نہیں ہے، باقی اور ابھی نہیں کہ ایک دوسری بات یہ کہ اگر آپ نہیں کہ جمعے والا دن بھی نہیں رکھ سکتے آپ لوگ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والا دن خاص یعنی کہ اس دن روزہ رکھنا. ہاں اگر آپ نہیں کہ جیسے کہ ایام بیز آ رہے ہیں آپ کے پاس، تو ان میں اگر جمعہ آ جائے ٹھیک ہے تو آپ اس جمعے میں رکھ سکتے ہیں، یا اگر ایام بیز جو ہے وہ جمعے سے سٹارٹ ہو رہا تو تبھی آپ تین دن اس میں رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے تقریباً اور تو کوئی نظر نہیں آتا ہمیں. تو یعنی کہ خاص جمعے والے دن لوگ سوچتے ہیں کہ یار جمعے والے دن چھٹی ہوگی ہماری، تو ہم لوگ جمعے والے دن روزہ رکھ دیں گے. تو جمعے والے دن روزہ اگر آپ ملا کے اگر 2 رکھنا چاہیں تو مل سکے، یا ایک جمعرات یا جمعہ یا جمعہ یا ہفتہ، لیکن خاص اسپیشل جمعہ ہے اس دن آپ روزہ میننے کے اس میں نہیں رکھ سکتے. اور افضلیت نہیں میننے کے دیتے روزے کو. ہاں افضل، ہاں جی. تو اور بھی میننے کے فضائل میں جو ہیں ہمارے پاس، جیسے کہ ایک تو یہ تو جہاں منع کیا گیا یہ عید ہے، عید ہو گئی اور عورتوں کے لیے اور خاص جمعے والا دن ایک ہی روزہ رکھنا یہ ہے. تو شاید مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے، اگر آپ کسی کو کوئی نظر آ رہا ہے چیز تو آپ ایڈ کریں. اچھا، اس میں ایام بیج کا آپ نے ذکر کیا تھوڑا، تو وہ بھی ایک ہلکا جی سا بتاتے ہیں، ہمارے جو سامعین ہیں وہ سنیں گے اس کو تو اس میں انشاءاللہ دنیا کی بہتری کا سبق ملے گا. ہو سکتا ہے کچھ اہم آپ کو نہ پتا ہو. ٹھیک ہے. ایام بیز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. تو آپ مہینے میں جو ایام بیز یعنی کہ جو چاند کی جو 13 14 15 کچھ ایسے ہی 13 14 15 ہی میرا خیال میں. ہاں تو یہ سنت ہے اس میں روزے رکھنے، تو اس کی بڑی فضیلت ہے. تو اس کے فضائل میں بھی چلے جائیں تو بہت ہے. اور ہمارے پاس جو ایک تو ایام بیز کے اور پھر اس کے بعد میں شوال کے روزے ہیں، تو اور بہت سارے نفلی روزے، سارے کے سارے نفلی روزے ہیں. تو جیسے جیسے ماشاءاللہ ہم لوگ اشفاق صاحب نے اللہ جزائے خیر ان کو دے، انہوں نے ہمیں پکڑ کے مینر کے محفل میں رکھا ہوا ہے، اور باقی کو بھی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. تو جیسے جیسے مہینے جیسے جیسے چلتے جائیں گے انشاءاللہ، جیسے جیسے چلتے جائیں گے اس مہینے کے حساب سے بھی اس کے فضائل ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے بیان کرنے میں. کیوں اشفاق صاحب یہ ٹھیک ہے؟ بالکل بالکل بالکل. کیونکہ دیکھیں جیسے جمعہ، ذکر ہاں گزرا جی، اور جمعے کے خطبات جو ہوتے ہیں، جمعے خطبات ہوتے ہیں جو جس مہینے جو مہینے کے فضائل میں زیادہ ہوں تو وہ خطبات میں خطیب جو ہیں وہ اس میں بیان کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ آنے والے مہینے میں بھی اس میں بیان کر دیتے ہیں. اب جیسے رمضان آ رہا ہے، اب جو شوال میں اب خطیب جو ہیں یہاں میں نے قطر میں بہت سنا کہ یہ شروع ہو جائیں گے جمعے کے خطبات میں رمضان کے فضائل کے حوالے سے، کیونکہ ان کے پاس 4 جمعے ہیں شعبان میں، 4 جمعے آتے ہیں. وہ 4 جمعوں میں انہوں نے رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے بتانا ہے کہ اس میں کیا کیا مسائل، کیا کیسے آپ لوگوں نے اس پہ یعنی کہ آپ نے کیسے انٹر ہونا ہے. تو ہم بھی انشاءاللہ ہمارے پاس تو ہماری کلاس تو تقریباً ماشاءاللہ ڈیلی ہوتی ہے، تو ہم اب آنے والے انشاءاللہ رمضان کے اس کے تھوڑے تھوڑے اس پہ ہم لوگ مسائل وغیرہ بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جی اشفاق صاحب. چلیں جی ٹھیک ہے. میں نے جزاک اللہ خیر. ہاں جزاک اللہ خیر. یہ کوئی سبحان شفیق جو ہیں یہ لائنز لگا رہے ہیں ساری ان کے اوپر اسکرین کے اوپر، تو ان سے گزارش ہے کہ ذرا تھوڑا سی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہ کریں. تو جزاک اللہ خیر. جی شفیق صاحب شکریہ بہت بہت. آپ نے ہماری توجہ جو ہے وہ بہت ہی اہم نقطے کی طرف دلائی. اور جیسا کہ رمضان کا جب آیات شروع ہوئی تھی تو پہلی آیت جو ہم نے رمضان کی پڑھی تھی جس کا ذکر ہوا تھا کہ وہ آیت جو ہے وہ ہجرت مدینہ یعنی مدینہ ہجرت کرنے کے تقریباً کو 16-17 مہینے بعد، تقریباً 1.5 سال یا 16-17 مہینے بعد وہ آیت نازل ہوئی تھی پہلی، ٹھیک ہے، جس میں روزوں کو فرض کر دیا گیا تھا. اس کے بعد جو روزے جس میں رمضان کے روزہ کا ذکر ہوا
दूसरी आयत में, वो तकरीबन उसके 1 साल बाद हुई। तो अयाम बीद का जो जिक्र हुआ, तो वो मैं थोड़ा सा उसमें गुजारिश करता हूँ, तो हर इससे पहले जो उम्मतें थी, जैसा कि जिक्र हुआ था कि वो हर महीने में 3 रोजे रखते थे, हर महीने 3 रोजे रखते थे। उनके यहाँ फर्ज से कह लो, या उनके पास पहले से जो चलते आ रहे थे, उनके जो भी रवायात या जो भी उनके पास जो इल्म था, उसके मुताबिक वो 3 दिन रोजे रखते थे हर महीने। और वो 3 दिन आमतौर पर अयाम बीद होते हैं। और अयाम बीद जो है वो चांद की 13, 14 और 15 तारीख है, ठीक है। तो वो 3 दिन जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो भी 3 दिन जो है वो रोजे रखते रहे हैं पहले। ये रमजान के रोजों की फर्जियत से पहले वो मुसलसल 3 रोजे रखते रहे हैं। लेकिन रमजान के रोजों की जब फर्जियत आ गई, तो उसके बाद भी ये रोजे जो है ये नफली हो गए। गैर रमजान के रोजे जितने भी हैं वो सब नफली हैं, जैसा कि शफीक साहब ने जिक्र किया। और नफली रोजों या नफली इबादतों का सबसे बड़ा फायदा क्या है, उसकी इतनी अहमियत बयान की जाती है। उसका सबसे बड़ा फायदा ये है, मादरत सुभान भाई, ये आप ऐसे ना करें यार जी। उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर खुदा ना खास्ता हमारे अमल करने में, हमारे अमल की तैयारी में, या किसी भी वजह से हमारा जो फर्ज अमल है उसमें कोई कमी रह गई, उसमें कोई कोई कजी रह गई, उसमें कोई खास खामी रह गई, खुदा ना खास्ता, तो उसकी कमी को हमारी नफल इबादत जो है वो पूरा करेंगी, ठीक है। तो इसलिए नफली इबादत जो है उसको हमें बहुत अहमियत देनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि कोई भी बंदा, कोई भी इंसान यहाँ पर परफेक्ट नहीं। कोई भी इंसान ये चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, कोई इंतहाई खुशू और फुजू के साथ पढ़ता हूँ, ठीक है। अगर कोई कर सकता है तो हमारे सामने ले आए। रोजे रखते हैं, रोजे रखने में भी इतनी इबादत हैं, और रोजा जो रोजे में शामिल है, मसलन वक्त की कमी की वजह से बहुत सारी बातें जिक्र नहीं हो सकी। अब जैसे जुबान का भी रोजा है, जुबान के रोजे का तो थोड़ा सा जिक्र हुआ था हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के हवाले से, कि अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें लोग पूछें कि ये ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में, तो और तुम कहो कि मैंने चुप का रोजा रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अलावा आपकी आंखों का रोजा है, हदीस मुख्तलिफ हदीसों से साबित हुआ है, आपकी आंखों का रोजा है, आपकी कानों का रोजा है, आपके आपके कदमों का रोजा है, चलना है, चलना भी आपने मतलब अहसन तरीके से, यानी कि जितनी बुराइयां हैं जो माशरे में आम तौर पे जिनको मतलब नहीं जो बुराई में आते हैं, ठीक है। रोजा अपने आप को हलाल चीजों से तो रोकना है, लेकिन वो चीजें जो बिल्कुल करनी वो बाकी दिनों में भी जायज नहीं, उनसे तो और भी ज्यादा रखना है। वो यही अपने नफ्स पे आपने काबू पाना है। तो अब रमजान में भी इतने मामलात हैं, अल्लाह करे कि हमारे जितने मामलात हैं सब के सब अल्लाह उसी तरह कबूल करे। लेकिन अगर किसी अमल में कोई कमी कजी रह जाए, तो उस केस में हमारे जो नफली इबादतें हैं वो हमें सहारा देंगी क़यामत के दिन। तो इसलिए नफली इबादतों को, और खासकर रमज़ान की इबादत को, और नफली नमाज जो है वो, और नफली सदकात, इसका भी थोड़ा सा मुख्तसर जिक्र हुआ था कि ज़कात, जब भी सदका और ज़कात का जिक्र होता है तो मैं हैरान होता हूँ कि ज़कात के बारे में सारे सवाल करते हैं, ज़कात के बारे में अक्सर सवाल हैं, लेकिन सदकात के बारे में बहुत कम सवाल किए जाते हैं। क्यों? उसकी वजह मुझे ये समझ लगती है कि ज़कात को हमने अपने कह लें कि अपने ऊपर फर्ज है, लेकिन अपने जहन में सवार किया होता है, लेकिन सदकात को हम ज्यादा अहमियत नहीं देते। तो सदकात का बल्कि एक आयत सेपरेट आई, हमने आयत पढ़ी, उस एक ही आयत में दोनों तरह के माल खर्च करने का था। तो उसमें गैर 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 फर्ज जो है जो ज़कात है, उसके अलावा बाकी सदकात जो हैं उसका भी एक ही आयत में दोनों का जिक्र हुआ, ठीक है। तो रमज़ान के अलावा बाकी रोज बाकी महीनों के रोजे रखना जहां तक मुमकिन हो, और जब तक हमारे लिए मुमकिन हो, उसको हमें हमें उसको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि जहां तक हम मुमकिन हो। और ख़ासकर रमज़ान की तैयारी के सिलसिले में शाबान के रोज़े, अब शाबान के रोज़े जब आप रखेंगे, बेशक आप जितने भी रखें, 10 रखें, 15 रखें, 20 रखें, 25 रखें, जितने भी आप रख सकते हैं, जितनी इस्तात है, उससे क्या फ़ायदा है? नंबर एक, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। नंबर एक, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। नंबर दो, आप जिस्मानी तौर पर प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है।
नंबर 3, आपके जो रोजमर्रा के मामूलात हैं उनमें आपको थोड़ी सी अप एंड डाउन करनी पड़ेगी, ताकि रमजान जो आ रहा है उसको जैसे ही रमजान शुरू हो तो आप पूरी ताकत और पूरी तवानाई के साथ उसमें दाखिल हों और पहले ही दिन से अल्लाह से वो हासिल कर लें जो आप कई कई दफा तो पूरा पूरा महीना ही नहीं, लेकिन शर्त आपकी नीयत और आपकी जिद्दोजहद ये दोनों खालिस अल्लाह ताला की रजा के लिए होना चाहिए। इसके अलावा रमजान के रोजे रखने, शाबान में रोजे रखने जो है उनके अलावा कुछ और चीजें जो हैं वो अगर मैं मुझे इजाजत दें मैं थोड़ा सा बयान करूं कि आपने रमजान की तैयारी के सिलसिले में जैसे कल जो जिक्र हुआ कि अगर शादी शुरू हो जाए तो 4 महीने 6 महीने पहले ऐसी चहल पहल और ऐसी मतलब आनी जानी रहती है बाजारों में और मार्केट्स में और पता नहीं कहाँ कहाँ। तो रमजान के रोजे के लिए हमें थोड़ी सी चहल पहल करनी है, ठीक है। उसमें हमें अपना मंथली बजट जो है वो एडजस्ट करना है। अगर हम ज़कात का इरादा रखते हैं तो ज़कात को हमने मुख्तस करना है। अगर हम दूसरे सदक़ात की अफजलियत को अपने जहन में बैठाएं तो उसके लिए थोड़ा सा हमें अपना माइंड बिल्डअप करना है। उसके अलावा खासकर कुछ लोग कुछ हजरात जो हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और सब जितने भी मरीज हैं उनको सब शफाए कामला अता करे अल्लाह ताला। लेकिन बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं जो किसी मर्ज की वजह से या किसी बीमारी की वजह से रोजे जो हैं उनको उनके लिए थोड़ी सी एडिशनल मशक्कत का बायस होते हैं। तो शाबान का रोजा, शाबान का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें आप अपनी अपनी बीमारी को भी या अपनी मेडिसिन जो है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। और ये मैं ज़रूरी इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं ख़ास तौर पर इसलिए जिक्र कर रहा हूँ ताकि हमारे पास कोई उज़र ना रहे, और अगर कोई हमारे पास उज़र है, शरई गैर शरई उज़र है, तो हम उसको रिजॉल्व कर सकें। अब मेरे जो नाकस इल्म में है उसमें मुताबिक कुछ बीमारियां जो हैं मतलब मुख्तलिफ लेवल की हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो मेडिकल मैनेजमेंट कहते हैं, जिनको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट कहते हैं। उनको जो मेडिकल टर्म है उसमें उनको बीमारी नहीं कहते। उसमें अगर एग्जांपल दूं तो उसकी एग्जांपल्स में आ जाता है ये शुगर, ये डायबिटिक्स जो है, ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज्यादा है। अगर आप किसी प्रोफेशनल से पूछें तो उसको वो कहते हैं कि जी मेडिकल मैनेजमेंट से इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट अब इसी तरह से हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर वगैरह के रिलेटेड जो है, ठीक है, वो भी मेडिकल मैनेजमेंट आपकी लाइफस्टाइल डिजीज है। वो लाइफस्टाइल डिजीज क्या है कि अगर बिलफर्ज आप गाड़ी आप चला रहे हैं और आपकी गाड़ी के एक टायर में हवा बहुत कम है, ठीक है, गाड़ी आप चला रहे हैं, लेकिन जब आपने गाड़ी चलानी शुरू की तो आपको महसूस हुआ कि गाड़ी के एक टायर में हवा बहुत कम है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप गाड़ी को बड़े एहतियात से चलाएंगे, जंप्स वगैरह जहां पर आएंगे वहां पर और भी आहिस्ता कर लेंगे, ठीक है। जैसे वो आप करीब करीब पहुंचेंगे तो आप कम से कम उतना टाइम जरूर गुजारेंगे कि आप किसी मैकेनिक तक पहुंचे। यानी उस टायर के थोड़े कमजोर होने ने या उसके हवा कम होने ने आपको एहतियात पे मजबूर कर दिया। और अगर आप एहतियात से वो गाड़ी चला रहे हैं तो कम से कम आप वो गाड़ी चला सकते हैं। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज या मेडिकल मैनेजमेंट पे जो डिजीजेस हैं उनका यही हाल है कि आपको अपनी मेडिसिन, अपनी रूटीन जो है वो एडजस्ट करनी है, ठीक है। और आई बिलीव कि मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जो वर्स्ट केसेस हैं बीमारी के उसमें नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं वो मेडिकल मैनेजमेंट को एडजस्ट करके अपने आप को मेंटली तौर पर, जिस्मानी तौर पर रमजान के लिए तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने अक्सर ये देखा है कि मतलब अक्सर लोग मैं हमने पढ़ा और उन आयात में और उन आयात के मुताबिक हमें किसी की नीयत पर, ज़ाहिरी नीयत पर शक नहीं करना चाहिए, माअज़ल्लाह, ठीक है। लेकिन हमें कुछ दफ़ा नीयतें जो हैं वो किसी किसी के हमारे अपने अमाल से हमारी नीयतें कभी ज़ाहिर हो जाती हैं। तो मेरे नोटिस में कुछ ऐसे लोग आए हैं कि जो
جی اشفاق صاحب سوری، آپ کی آواز نہیں آئی، شاید کچھ کیا کوئی مسئلہ آپ کا، آپ ذرا دیکھیں۔ جی بہرحال اشفاق صاحب کی شاید آواز نہیں آ رہی، تو میں یہاں پہ تھوڑا ان کی جگہ پہ تھوڑا سا ایڈ کر لوں۔ دیکھیں رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں ہمیں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے۔ یہاں پہ رمضان میں جو میننی کے خواتین ہیں، خواتین کے حوالے سے اور مرد حضرات کے حوالے سے بھی، مرد حضرات کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں اپنی میننی کے شاپنگ ابھی سے، جو بھی آپ نے کچھ کرنا ہے، کوئی کپڑے وغیرہ سلانے ہیں، تو آپ ابھی سے آپ نے سلوا کے ہر چیز کو ریڈی کر کے رکھیں، کیونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، اس کے قرآن میں اللہ سبحانہ نے فرمایا ایام معدودات، تو یہ گنے چنے دن ہیں۔ دیکھیں جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے، اس میں پہلا عشرہ، دوسرا اور تیسرا عشرہ، تو یہ جو ایام ہیں جلد ہی یہ نکل جائیں گے آپ سے۔ تو مسئلہ یہ کہنے کا کہ آپ اس میں خوب اللہ کی عبادت کریں، یہ اس کو مختص کریں عبادت کے لیے۔ اور دوسرے خواتین کے حساب سے ہے کہ آپ مینن کی افطاری وغیرہ ہوتی ہے، تو بے شک افطاری وغیرہ کے لیے سامان تیار کرنا ضروری ہے، تو چاہیے ہے کہ اتنا نہ کریں کہ میننی کہ آپ کی جو عبادات میں خلل پڑ سکے۔ جو تھوڑا بہت ہے وہ آپ الگ سے کچھ وقت نکال کے بنا کے رکھ لیں۔ میں نے دیکھا گیا ہے کہ جیسے افطاری کا وقت ہوتا ہے، اس میں بھاگ دوڑ ہوتی ہے ہر ایک کی، کوئی یہ دے دو، یہ کسی کو دے دو، وہ دے دو، یہ کر لو، تو وہ میننی کہ ایک وہ بھی ایک وقت ہوتا ہے دعا مانگنے کا۔ تو جتنا بھی ہو سکے ہم لوگ رمضان میں دعائیں کرنا اور قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نکالیں۔ تو ابھی تک اشفاق صاحب کا شاید کچھ مسئلہ ہے ان کا، تو میں ان کو الگ سے میسج کر کے پوچھتا ہوں، ایک منٹ ذرا۔ بہرحال اشفاق صاحب کا میسج مجھے آیا کہ کلاس وائنڈ کریں انشاءاللہ، تو